بسم اللہ الرحمن الرحیم من لبیذ الملوک ان تبدل اللو نا بلون الاستاذ والسحناء فتراها بن الحروب بآیا نن تراہ بها غداة اللقاء۔ بیذ یہ صفت ہے، الملوک کی طرف اس کی اضافت ہے، موصوف صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے، اور اصل ترتیب ہوگی الملوک البیذ۔ ابدلا ابدال کا معنی ہوتا ہے بدلنا، لون کی جمع الوان بمعنی رنگ، استاذ سے مراد استاذ ممدوح کافور ہے، اور سہنا کا معنی صورت شکل۔ بنو الحروب، بنو یہ ابن سے بنون تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، اور حروب یہ حرب کی جمع ہے، کسی شے سے وابستہ رہنے والے کا ابن کے ذریعے ابن کی اضافت اس شے کی طرف کر کے کنایا کیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی حرب سے تعلق رکھتا ہو، جنگ اور لڑائی سے تعلق رکھتا ہو، تو اسے ابن الحرب کہا جاتا ہے، اور سفر سے تعلق رکھتا ہو، ظاہر ہے سفر راستے پر چل کر کے ہوتا ہے، تو اسے ابن السبیل کہا جاتا ہے، اور چور جس کا تعلق رات سے ہوتا ہے، رات میں وہ اپنا کام کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس لیے اسے ابن اللیل کہا جاتا ہے۔ آیان عین کی جمع ہے، عین کی جمع آیان، آیون اور عیون سب آتی ہے۔ لقاء، لاقا یلاقی، ملاقاتاً و لقاءً کا معنی ملنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا۔ مٹبھیڑ مراد ہے جنگ۔ ترا کفائل بن الحروب، اور ہا ضمیر منصوب لوٹ رہی ہے ملوک کی طرف، اور تراہو میں ضمیر منصوب لوٹ رہی ہے استاد کی طرف، اور بہا میں جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے آیان کی طرف۔ اللون میں جو الف لام ہے یہ اضافت مضاف الیہ کی وزن میں ہے، اور اصل ہے ان تبدل لونہا بلون الاستاذ۔ گورے بادشاہوں کے لیے کون اس بات کا ضامن ہے کہ وہ اپنے رنگ اور اپنی صورت کو استاذ کے رنگ سے بدل لیں؟ اچھا، اس میں جو من ہے مبتدا ہے، اور لبید الملوک جار مجرور سے مل کر محذوف سے متعلق ہو کر کے خبر ہے، اور اصل ہے من یکفل لبید الملوک۔ گورے بادشاہوں کے لیے کون اس بات کا ضامن ہے کہ وہ اپنے رنگ اور اپنی صورت کو استاد کافور کے رنگ اور روپ سے بدل لیں، کہ انہیں جنگجو ایسی آنکھوں سے دیکھیں جن کے ذریعے اسے لڑائی کی صبح دیکھتے ہیں۔ یعنی گورے بادشاہوں کی یہ تمنا یا آرزو ہے کہ ان کا رنگ استاد کافور کے رنگ اور اس کی صورت کی طرح ہو جائے، ان کی بھی صورت، کہ جیسے استاد کی صورت ڈراؤنی ہے سیاہ رنگ کی وجہ سے، ایسے ہی ان کی بھی شکل و صورت ڈراؤنی ہو جائے، تاکہ لڑائی کے وقت، جنگ کے وقت جنگجو دشمن ان سے ایسے ہی ڈریں جیسے استاد کافور سے ڈرتے ہیں۔ کیونکہ جس کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے، حد سے زیادہ سیاہ ہوتا ہے، تو اس کی صورت ڈراؤنی ہوتی ہے، اور جنگجو دیکھ کر کے مرعوب ہو جاتا ہے،
اس کے دل میں دہشت طاری ہو جاتی ہے، اس طرح وہ اس کا آسانی کے ساتھ شکار ہو جاتا ہے۔ یا رجاء العیون فی کل ارض لم یکن غیر ان اراک رجائی۔ عیون عین کی جمع، رجائی لم یکن کا اسم ہے، غیر ان اراک خبر ہے۔ اے ہر سرزمین پر بسنے والے لوگوں کی آنکھوں کے مرکز امید، اے ہر سرزمین میں آنکھوں کی امید، میری آرزو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں تجھے دیکھوں۔ یعنی اے وہ عظیم شخص جس سے خلق کثیر کی امیدیں وابستہ ہیں، ہر شخص کی یہی امید ہے تجھ سے کہ تو ان کی حفاظت کرے گا اور اپنی امداد سے انہیں نوازے گا۔ میں جو تیرے پاس آیا ہوں تو میری آرزو، میری تمنا صرف یہی ہے کہ میں تیری زیارت کروں، تجھ سے ملاقات کروں۔ وَلَقَدْ أَفْنَتِ الْمَفَاوِزُ خَيْلِي قَبْلَ أَن نَلْتَقِي وَزَادِي وَمَائِي۔ افنا افنان کا معنی فنا کرنا، ختم کرنا۔ مفاوز مفازہ کی جمع ہے بمعنی صحرا۔ صحرا کو مفازہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فاز الرجل بمعنی ہلاکہ سے ہے۔ ظاہر ہے صحرا میں کوئی پڑ جاتا ہے تو عموماً ہلاک ہو جاتا ہے، تو ہلاکت گاہ ہے، اس لیے اسے مفازہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فازہ بمعنی نجحہ، کامیاب ہونے کے معنی میں جو آتا ہے اس سے مفازہ ہے۔ اور یہ مفازہ جو کہا جاتا ہے صحرا کو، تو نیک فعلی کے طور پر، جیسے کسی کو سانپ ڈس لے تو سلدیغ کو سلیم کہا جاتا ہے نیک فعلی کے طور پر کہ وہ اچھا ہو جائے گا، سلامت رہے گا۔ خیل اس لفظ سے اس کا واحد نہیں آتا ہے، خیل بمعنی گھوڑے، اور اس کی جمع خیول ہے۔ زادی اور مائی، اس کا عطف خیلی پر ہے، خیلی مفعول ہے افنت کا۔ نلتقی پر ان داخل ہے، اور ناقص جب مضارع ہو تو ایسی صورت میں منصوب ہونے کی صورت میں اس پر لفظی فتحہ آتا ہے، لیکن یہاں ضرورت شعری کی وجہ سے ساکن ہی پڑھا جائے گا۔ اور بے شک صحراؤں نے میرے گھوڑوں اور میرے توشے پانی کو ختم کر دیا قبل اس کے کہ ہم آپ سے ملیں۔ فرمی بی ما اردت منی فانی اسد القلب آدمی الروائی۔ رما بشے کا معنی پھینکنا ہوتا ہے، اور رما بفلان علی البلد کا معنی حاکم مقرر کرنا، حاکم بنانا۔ روا کا معنی خوشنمائی، منظر، صورت، حیت۔ تو مجھے اس کام پر مقرر کر دے جس کا تو نے مجھ سے ارادہ کیا ہے، تو مجھے اس امر عظیم میں لگا دے جس کا تو نے مجھ سے ارادہ کیا ہے، اس لیے کہ میں شیر دل آدمی صورت ہوں۔ یعنی دور دراز مسافت طے کر کے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میرے اور تیرے درمیان
صحرائے ناپیدا کنار حائل تھے، کئی صحرا حائل تھے جن کو طے کر کے میں آیا ہوں، اور ان صحرا کو طے کرنے میں میرے گھوڑے بھی ہلاک ہو گئے، میرا کھانا پانی بھی ختم ہو گیا۔ ان تمام مشقتوں کو برداشت کر کے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، لہذا جس کام کا تو نے مجھ سے ارادہ کیا ہے مجھے اس پر مامور کر دے، یعنی مجھے کسی شہر کا حاکم مقرر کر دے، کیونکہ میرا دل شیر کے دل کی طرح ہے، اگرچہ میں دیکھنے میں آدمی ہوں، اگرچہ میری شکل و صورت آدمی جیسی ہے۔ وفؤادی من الملوک وان کا نا لسانی یرا من الشعراء، فؤاد کا معنی دل جمع افئدہ، اور ملک کی جمع ملوک بادشاہ، اور میرا دل بادشاہوں کے دل کی طرح ہے، اگرچہ میری زبان شعراء کی زبان سے سمجھی جاتی ہے۔ یعنی جس طرح بادشاہ کوئی کام ٹھان لیتا ہے تو اسے کر گزرتا ہے، کسی کام کا عزم کر لیتا ہے تو اسے انجام دینے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی میرا دل ہے، عزم میں، رائے کی پختگی میں میرا دل بادشاہوں جیسا ہے۔ میں بھی کوئی کام ٹھان لیتا ہوں، کسی کام کا عزم کر لیتا ہوں تو اسے کر گزرتا ہوں، کوئی چیز مانے نہیں ہوتی ہے۔ تو لہذا مجھے کسی شہر کا حاکم مقرر کر دے کہ میں تیری امید پر کھرا اتروں گا، اسے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ وعرض علیہ سیفا ابو محمد بن عبید اللہ بن تغج فاشار به الى بعض من حضر وقال، اور ابو محمد بن عبید اللہ بن تغج نے اس کے سامنے ایک تلوار رکھی، یعنی ابو طیب کے سامنے، تو اس نے اس تلوار سے حاضرین میں سے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، ارا مرحفن مدہش السیقلینا وبابتا کل غلام عطا اتاذن لی ولک السابقات اجربہ لک فی ذا الفتا۔ اس سے پہلے تو قصیدہ جو قصائد گزرے وہ قافیۃ الحمزہ کے تھے، اب یہاں سے قافیۃ الالف شروع ہو رہا ہے۔ ارحاف سے مرحف ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ارحف السیف ارحافن کا معنی ہوتا ہے تیز کرنا، مرحف تیز، اور ادہش ادہاش کا معنی حیرت میں ڈالنا، حیرت زدہ کرنا۔ سیقل کی جمع سیقلون، یہ حالت جری میں ہے اس لیے سیقلین ہے۔ سیقل کا معنی چمکانے والا، تلوار چمکانے والا، صاف کرنے والا، زنگ وغیرہ چھڑانے والا۔ اس کی جمع مکسر سیاقل اور سیاقلہ آتی ہے۔ بابہ کا معنی مناسب، لائق، کہا جاتا ہے ہذا من بابتی کا، یعنی ہذا یصلح لک۔ غلام کا معنی الابن الصغیر، چھوٹا لڑکا، اور مکان کے اعتبار سے مرد کو بھی غلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی کبھی بچہ ہی تھا، چھوٹا لڑکا تھا، تو اس کے اعتبار سے مرد کو غلام کہہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ چھوٹے لڑکے کو شیخ کہہ دیا جاتا ہے ما یکون کے اعتبار سے کہ بعد میں وہ بھی شیخ ہوگا۔ عطا یعطو عطون کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، سرکشی کرنا۔ اذینہ یاذنو اجازت دینا، سابقات اس کی صفت محذوف ہے، اے الایاد السابقات پہلے کے احسانات۔ جربہ یجرب کا معنی آزمانا، فتح کا معنی نوجوان، جمع فتیان، ذا اس میں اشارہ ہے۔
میں ایک تیز سائیکل کرنے والوں کو دہشت میں ڈالنے والی، حیرت میں ڈالنے والی اور ہر سرکش غلام کے لائق تلوار دیکھ رہا ہوں۔ میں سائیکل کرنے والوں کو حیرت میں ڈالنے والی اور ہر سرکش غلام کے لائق ایک تیز تلوار دیکھ رہا ہوں۔ کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں تیرے لیے اس نوجوان پر اسے آزماؤں، اور آپ کے میرے اوپر پہلے کے بھی احسانات ہیں، سابقہ احسانات بھی ہیں۔ یعنی یہ جو تلوار میرے ہاتھ میں ہے یہ ایسی تیز اور چمکدار ہے کہ سائیکل کرنے والے بھی اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائیں گے، اور یہ تلوار جو بھی سرکشی کرے تو اس کے لائق اور مناسب ہے کہ اسی کے ذریعے اسے سیدھا کیا جائے۔ لہذا کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اس نوجوان پر اسے آزماؤں، تاکہ آپ پر یہ واضح ہو جائے کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے اور کیا خامی ہے، تاکہ اس کی خوبی اور خامی سے آپ واقف ہو جائیں، آپ پر واضح ہو جائے۔ اور پہلے بھی آپ مجھے تلواریں عنایت کر چکے ہیں،